دوستو، افغانستان کا نام ذہن میں آتے ہی خشک پہاڑ، بنجر زمین، صحرا اور دہشت گردی کی ایک امیج ہمارے ذہن میں بنتی ہے۔ افغانستان میں تقریباً 7 سے 8 زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں پشتو اور تاجک باقیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ افغانستان صدیوں سے ہی جنگوں اور مختلف ایمپائرز کا گڑھ رہا ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پرشینز، میسیڈونینز، عربز، منگولز، مغلز، سوویتس اور برٹش ایمپائرز نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، افغانستان کے یہی خشک پہاڑ قیمتی معدنیات سے مالا مال ہیں۔ افغانستان میں کون کون سے معدنیات ہیں، ان کا پتہ کیسے لگایا گیا، یہ معدنیات کتنے قیمتی ہیں، اور ان معدنیات کو حاصل کرنے کی ریس میں کون کون سے سپر پاورز ممالک شامل ہیں، یہ تمام معلومات آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، 2001 میں 9/11 واقعے کے بعد یو ایس اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان میں اپنی فوجیں بھیجنے کا اعلان کیا۔ ان کا مشن افغانستان کو ٹیررزم سے نکالنا اور افغانستان کا انفراسٹرکچر دوبارہ سے بحال کرنا تھا۔ اس سے پہلے سوویت یونین بھی تقریباً اسی مشن کے ساتھ افغانستان آیا تھا۔ 1979 سے 1989 تک سوویت یونین اور اس کے مشرقی یورپی اتحادیوں کا افغانستان کے زیادہ تر صوبوں پر قبضہ رہا۔ ان 10 سالوں میں جب سوویت یونین اور اس کے اتحادیوں کی فوج وہاں موجود تھی تو انہوں نے ان معدنیات کا کھوج لگانے کے لیے سروے اور ریسرچ شروع کی اور افغانستان کے منرلز کا ایک میپ بنایا۔ لیکن افغان مجاہدین کے ساتھ جنگ اور اس جنگ کی وجہ سے بھاری نقصان کے باعث اس کام پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، اور سوویت یونین شکست کے بعد افغانستان سے واپسی کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان میں کنٹرول سنبھالتے ہی سوویت یونین کی ہی ریسرچ اور سروے سے بنائے گئے ان میپس کے ذریعے افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے منرلز کی تلاش دوبارہ شروع کی۔ 2010 میں یو ایس جیولوجیکل سروے نے اس پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ افغانستان میں تقریباً 1 سے 3 ٹریلین ڈالر کے قریب معدنیات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ ان معدنیات میں کاپر، ایلومینیم، گولڈ، سلور، زنک، مرکری، آئرن اور لیتھیم وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ریئر ارتھ میٹلز، یورینیم، زنک، ٹالک اور ماربل بھی شامل ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان معدنیات کا حصول کسی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن ان میں سب سے اہم لیتھیم ہے۔ دوستو، اگر لیتھیم کی بات کی جائے تو یہ وہ میٹل ہے جو لیتھیم بیٹریز، الیکٹرانک گیجٹس جیسے موبائل فون، لیپ ٹاپس وغیرہ کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی لیتھیم بیٹریز بجلی سے چلنے والی گاڑیوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں تقریباً 21 ملین ٹنز لیتھیم کے ذخائر موجود ہیں۔ یو ایس جیولوجیکل سروے نے ہی افغانستان کو سعودی عربیہ آف لیتھیم کا نام دیا ہے، یعنی جیسے سعودی عربیہ میں آئل اینڈ گیس وافر مقدار میں موجود ہے، ویسے ہی افغانستان میں لیتھیم موجود ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں ہر روز نئی ایجادات ہو رہی ہیں، ایسے میں لیتھیم کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ ان سب معلومات کے بعد افغانستان میں پائے جانے والے ان معدنیات کی اہمیت کا اندازہ تو آپ لوگوں کو ہو ہی گیا ہوگا، لیکن ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ ان منرلز کو سوویت یونین کے بعد افغانستان میں اپنی فوج بھیجنے والا ملک امریکہ نکال کیوں نہیں سکا؟ ان منرلز کو امریکہ نے اپنے استعمال میں کیوں نہیں لایا؟ جبکہ افغان حکومت تو پہلے ہی سے امریکہ کی حامی تھی اور امریکہ ان کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ پر کام کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے کافی لوگ بھی امریکہ کے حامی تھے، کیونکہ امریکہ وہاں امن و امان کی صورتحال قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ٹریلین ڈالرز کی معدنیات کو استعمال میں لانے کے لیے ایک مکمل انفراسٹرکچر اور انڈسٹری درکار تھی، اور وہ بھی افغانستان میں۔ امریکہ پہلے ہی افغانستان میں طالبان کے خلاف 20 سال سے جنگ لڑ رہا تھا، اور اس جنگ میں وہ
$1000 بلین کا نقصان کر چکا ہے۔ اب مزید نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے امریکہ نے افغانستان میں ان منرلز کی وجہ سے مزید انویسٹ کرنے کے بجائے وہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے پر ترجیح دی۔ لیکن چائنا، جو کہ افغانستان میں طالبان حکومت کا حامی ہے اور سپٹمبر 2021 میں طالبان کے لیے $31 ملین کی امداد کا بھی اعلان کر چکا ہے، ان منرلز کی ایکسٹریکشن میں خاصی دلچسپی رکھتا ہے۔ سال 2007 میں ایک چائنیز فرم چائنا میٹلرجیکل گروپ کارپوریشن نے افغانستان حکومت کے ساتھ ایک ڈیل سائن کی، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس پر کام نہ ہو سکا۔ لیکن یہ سب چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ چائنا کی افغانستان کے منرلز پر نظر ہے، اور ایسے میں جب طالبان کی ہی حکومت افغانستان میں ہے اور امریکہ افغانستان سے چلا گیا ہے تو چائنا کے لیے راستہ مزید ہموار ہو گیا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔